بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ آج جو ہم شروع کریں گے معارف الحدیث کا سبق، پچھلے سبق میں الحمدللہ ہم نے کتاب الایمان شروع کیا۔ کتاب الایمان میں ایمان اور اسلام کے متعلق پڑھا، اور حدیث میں جو بنیادی کچھ چیزیں تھی، احسان کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، اس کے متعلق ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اور اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث جبرائیل، آپ کو یاد ہوگا۔ تو کتاب الایمان چونکہ ہمارا نصاب میں شامل نہیں ہے، نصاب کا حصہ نہیں ہے کتاب الایمان، ہمارے نصاب کا حصہ جو ہے وہ کتاب و رقاق سے شروع ہے، اور وہ حصہ دوم ہے معارف الحدیث کا، یعنی آپ کی پہلی ہی جلد کا ہے، یعنی آپ کی پہلی ہی جلد جو ہے اس میں دو حصے ہیں، ایک کتاب الایمان ہے اور دوسرا جو ہے وہ کتاب و رقاق ہے۔ میرے پاس جو پیج نمبر ہے وہ ہے 197، آپ سب کے پاس بھی یہی ہوگا 197۔ تو وہاں سے ہم شروع کریں گے۔ رقاق کسے کہتے ہیں اور رقاق سے مراد کیا ہے، اور اس کے متعلق کون کون سی احادیث ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے۔ تو ہمارے جو نصاب ہے انشاءاللہ آج سے ہم اس نصاب کی طرف سے باقاعدہ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ صحیح میرے پاس جو پی ڈی ایف ہے اس میں تو یہ موجود نہیں ہے، لیکن میرے پاس کتاب موجود ہے۔ آپ میں سے جس کے پاس کتاب ہوگی اس کے پیج نمبر ہے 197، تو وہ اپنی کتاب میں 197 پیج نکال لیجیے، پیج نمبر 197۔ کتاب الرقاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیے گا کہ حدیث کی کتابوں میں جس طرح کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب النکاح، کتاب البیوع وغیرہ عنوانات ہوتے ہیں جن کے تحت ان ابواب کی حدیثیں درج کی جاتی ہیں، اسی طرح ایک عنوان کتاب الرقاق کا ہوتا ہے۔ کتاب الرقاق بھی کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذیل میں وہ حدیثیں درج کی جاتی ہیں جن سے دل میں رقت اور گداز کی کیفیت پیدا ہو، دنیا سے وابستگی کم ہو اور آخرت کی فکر بڑھے، اور آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اخروی یعنی آخرت کی فلاح مطلب کامیابی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائے۔ اس کے علاوہ اس عنوان کے تحت نبی علیہ السلام کے مؤثر خطبات اور نصائح مطلب نصیحتیں اور مواعظ یعنی کہ نصیحتیں، آپ کی وعظ بھی درج کیے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ حدیث کے ذخیرے میں سب سے زیادہ مؤثر اور زندگی کے رخ کو بدلنے کی سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا حصہ یہی ہوتا ہے جو کتب حدیث میں کتاب الرقاق کے زیر عنوان درج ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی خاص اہمیت ہے، اور کہا جاتا ہے حقیقی اسلامی تصوف کی یہی اساس و بنیاد ہے، یعنی لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے والی احادیث اس کے اندر موجود ہے۔ ہم اس سلسلے کو ان حدیث سے شروع کرتے ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے خدا کا خوف اور خشیت اور آخرت کی فکر دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش فرمائی، یا کسی عنوان سے اس کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ان ارشادات کے جو اثرات ان خوش نصیب اہل علم کے قلوب میں پڑتے تھے جنہوں نے سب سے پہلے خود نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ ارشادات سنے تھے، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی ذرہ ہم کو نصیب کر دے، آمین۔ خدا کا خوف اور فکر آخرت۔ یاد رکھیے کہ ایمان کے بعد انسان کی زندگی کو سنوارنے اور فلاح کے مقام تک اس کو پہنچانے میں، کامیابی کے مقام تک اس کو پہنچانے میں چونکہ سب سے بڑا دخل اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت اور آخرت کی فکر ہے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ نے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے اپنی امت میں ان دو چیزوں کے پیدا کرنے کی خاص کوشش فرمائی ہے۔ کبھی اس خوف و فکر کے فوائد اور فضائل بیان فرمائے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے قہر اور جلال اور آخرت کے ان سخت احوال کو یاد دلایا
جن کی یاد سے دلوں میں یہ دونوں کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ کون سی کیفیتیں؟ اللہ کا خوف، اور نمبر 2 فکر آخرت۔ آپ کے مشہور صحابی حضرت حنزلہ ابن ربیع کی حدیث جو چند صفحات کے بعد آپ پڑھیں گی، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی مجالس کا خاص موضوع گویا یہی ہوا کرتا تھا۔ کیا موضوع ہوا کرتا تھا؟ اللہ کا خوف اور فکر آخرت۔ اور صحابہ کرام جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آخرت اور دوزخ اور جنت کے متعلق آپ کے ارشادات سنتے تھے، تو ان کا یہ حال ہو جاتا تھا کہ دوزخ اور جنت گویا ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ حدیث کے صرف موجودہ ذخیرے ہی سے اگر ایسی سب حدیثیں جمع کی جائیں جن کا مقصد خدا کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا کرنا ہے، تو بلا شبہ ایک پوری کتاب صرف انہی حدیثوں سے تیار ہو سکتی ہے۔ یہاں تو پھر بھی کچھ حدیثیں ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کی زندگی کے اکثر ارشادات جو تھے وہ فکر آخرت اور اللہ کے خوف پر مبنی تھے، کیونکہ صحابہ کرام اپنی مجلسوں میں ان دو عنوانات پر ہی گفتگو فرمایا کرتے تھے، اللہ کا خوف اور فکر آخرت۔ دیکھیں، اگر عالم غیب ہم پر منکشف ہو جائے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو تعلمون، اگر تم جان لو وہ ما جو اعلم میں جانتا ہوں، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو اگر، تعلمون تم جان جاؤ، ما جو اعلم میں جانتا ہوں، لبکیتم تو تم رو، کثیرن بہت زیادہ، ولا ضحکتم اور تم ہنسو، قلیلاً بہت کم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، سیدنا ابو القاسم نے فرمایا، قسم اس ذات پاک کی جس کی قبضہ میں میری جان ہے، اگر اللہ کی قہر و جلال اور قیامت اور آخرت کے لرزہ خیز ہولناک احوال کے متعلق تمہیں وہ سب معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے، تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت بڑھ جائے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی اور اس کے قہر و جلال اور قیامت اور آخرت کے ہولناک لرزہ خیز احوال کے متعلق جو کچھ مجھے معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھ پر منکشف کر دیا، منکشف کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کر دیا، اگر تم کو بھی ان کا پورا علم ہو جائے اور تمہاری آنکھوں کو بھی وہ سب نظر آنے لگ جائے جو میں دیکھتا ہوں، تو تمہارے کان وہ سب کچھ سننے لگ جائیں جو میں سنتا ہوں، تو تمہارا چین اور زیادہ رو۔ بات ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ ارشادات کہ آپ جو میں دیکھتا ہوں یا جو مجھے آخرت کے معاملات نظر آ رہے ہیں، اگر تمہیں پتہ چل جائیں تو تم بہت کم جو ہے وہ ہنسو اور بہت زیادہ رو، کیونکہ نبی علیہ السلام پر بہت سارے معاملات ایسے ظاہر تھے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ظاہر کیے تھے، اور اس میں اللہ رب العزت کیونکہ انہیں نبی بنا کے بھیجا ہے، اور نبی کے حالات جو ہیں وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نبی پر وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جو باقیوں پر نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام نے یہاں تاکید کے ساتھ کہا، اگر ہم دور حاضر میں دیکھیں تو ہمارے معاملات کیا ہیں؟ ہمارے معاملات کیا ہیں؟ ہمارے تو کہے لگتے ہیں، اور ہم اتنے نڈر ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہیں یا کوئی اور ناراض ہے یا اللہ کے حبیب علیہ السلام ناراض ہیں، کیونکہ ہم اللہ سے ایک طرح سے جنگ کر رہے ہیں نا، یعنی ہم یہ شاؤٹ کرواتے ہیں کہ ہمیں آپ کی فکر نہیں ہے یا آپ کے احکامات کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ہی ہے معاملات کہ آج کے دور میں اگر کسی کو کوئی حدیث سنائے تو وہ یہ کہیں گی کہ یہ ہمیں پتہ ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے لیکن آپ کا عمل نہیں ہے، علم نافع نہیں ہے۔ تو دل نرم کرنے والی بات ہے یہ کہ تم کس بات پہ خوشیاں مناتے ہو، کس بات پہ تم ہنستے ہو، اور کس کو تم دنیا میں اپنی کامیابی سمجھتے ہو۔ اللہ کے ہاں وہ کامیابی نہیں ہے، اللہ کے ہاں کامیابی ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیاب وہ ہے۔ وہ تو قیامت کے دن پھر پتہ چلے گا کامیاب کون ہے۔ تو ہمیں اس حدیث سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہمارا خیال اور دھیان آخرت کی طرف ہونا چاہیے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا میں ہم اس کی بہت فکر کرتے ہیں، اور وہ جو آخرت ہے جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے اس کے متعلق ہم بالکل بے پرواہ ہیں اور غنی ہیں، یعنی ہم اس کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمارا دھیان نہیں ہے، تو آخرت کی طرف ہمارا دھیان زیادہ ہونا چاہیے۔ آگے روایت ہے حضرت ابو ذر سے، اس کا بھی میں آپ کے سامنے لفظی ترجمہ کرتی ہوں۔
آپ سب باقی اپنے دھیان سے سنیے گا. ابی ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انی بے شک میں ارا دیکھتا ہوں، ما جو لا نہیں ترون تم دیکھتے، وہ اسمعو میں سنتا ہوں، ما جو لا تسمعون تم نہیں سنتے. میں جو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، میں جو سنتا ہوں تم نہیں سنتے. آگے کیا فرمائے؟ اطلعت السماء، آسمان چرچرا رہا ہے، آسمان چرچرا رہا ہے. وا اور حق لہا، اس کا حق ہے، ان کے تا وہ چرچرائے. والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی، نفسی میری جان، بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے، ماں نہیں ہے فیہا اس آسمان میں، موضع جگہ، اربعی اصابع 4 انگلیوں کی بھی، آسمان میں 4 انگلیوں کی برابر بھی جگہ نہیں ہے، الا مگر فملک وہاں فرشتے ہیں. آسمان بھرا ہوا ہے، 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ کوئی خالی نہیں ہے، مگر ہر جگہ پہ کون ہے؟ فرشتے. واضعون پھیلائے ہوئے ہیں، واضعون پھیلائے ہوئے ہیں، جب ہتہ اپنی پیشانی، ساجدن سجدہ کرنے کے لیے، للہ اللہ کو. آسمان میں کوئی جگہ بھی نہیں ہے، مگر کوئی تھوڑی سی بھی جگہ نہیں ہے وہاں، مگر وہاں ہر جگہ فرشتے ہیں، اور وہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے رب کو سجدے کر رہے ہیں اور سجدے میں پڑے ہیں. اللہ اللہ کی قسم، لو تعلمون اگر تم جان جاؤ، ما جو اعلم میں جانتا ہوں، لضحکتم تو تم ہنسو، قلیلاً بہت کم، ولا بکیتم اور تم رو، کثیراً بہت زیادہ. اچھا جی، اگلی بات دیکھیں، وا اور ما نہیں، تلذذتم تم لذتیں حاصل کرو، بالنساء عورتوں سے، علی الفروشات بستروں پر، جو تم اپنی بیویوں سے لذت حاصل کرتے ہو بستروں پر، وہ لذتیں حاصل کرنا بھی چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے سامنے وہ معاملات ظاہر ہو جائیں کہ تم دنیا سے بالکل بے نیاز ہو جاؤ. آگے کیا بتایا؟ ولا خرجتم اور تم نکل جاؤ، الی الصعودات اللہ، کدھر نکل جاؤ؟ بیابانوں میں، جنگلات میں، تجأرون الی اللہ، ٹھیک ہے، تم نکل جاؤ کس کی طرف؟ صعودات جنگلوں کی طرف، تجأرون الی اللہ اور تم اللہ کی طرف گریہ زاری کرنے لگو، رونے لگو. یہ روایت کون کر رہے تھے؟ حضرت ابو ذر. اور حضرت ابو ذر کو کون بتا رہے تھے؟ نبی علیہ السلام. حضرت ابو ذر نے جب یہ حالت سنی اور آپ کی یہ بات سنی کہ یہ معاملات ہیں، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ یا کاش لیتنی میں ہوتا، یا لیتنی اے کاش، کنتو میں ہوتا، شاجرتن درخت، تعضد جو کاٹ دیا جاتا، میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کاش کہ میں درخت ہوتا اور کاٹ دیا جاتا. اس سلسلے کی جو پہلی حدیث ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے گزری، جس میں پیچھے فرمایا تھا حضرت ابو ہریرہ کی روایت، کہ کیا فرمایا؟ والذی نفسی بیدہ لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا. اس سلسلے کی پہلی حدیث کتاب الایمان میں، جیسے کہ تفصیل میں ساتھ گزر چکی ہے، وہ کتاب الایمان میں بھی گزری ہے. خدا کے پیغمبر کا اصل کام اور مقام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو غیبی حقائق ان پر منکشف فرمائے، ظاہر فرمائے، اور جن احکام کی اس کی طرف وحی کی جائے، وہ اللہ کے دوسرے بندوں کو پہنچائے. یہ نبیوں کا کام ہوتا ہے، اور اس پر ایمان لانے والے اس کی امتیوں کا مقام اور کام یہ ہے کہ اس پیغمبر کے اعتماد اور اعتبار پر ان سب باتوں کو وہ حق جانے. میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ ہم ان باتوں کو حق جانیں. اور نبی علیہ السلام کا کیا کام ہے کہ آپ علیہ السلام یا جتنے بھی صحابہ کرام آئے، انہیں جو بات بتائی جائے وہ اس کو مانے اور انہی حقائق کو اپنی زندگی کی بنیاد بنائے. اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کو علم کے جو ذرائع عقل اور حواس وغیرہ عطا فرمائے ہیں، ان کی دسترس صرف اس عالم شہود تک محدود ہے. مجھے اور آپ کو جو اللہ نے آنکھ، کان اور یہ چیزیں دی ہیں، عقل دی ہے، یہ صرف ہمارے سامنے وہ چیزیں اس سے ظاہر ہوں گی جو ہم دیکھ سکتے ہیں. عالم غیب تک ان کی رسائی نہیں ہے. میری آنکھیں صرف وہ دیکھ سکتی ہے جہاں تک میری آنکھوں کی انتہا ہے، اور میری عقل وہ سمجھ سکتی ہے جو باتیں میری عقل میں آ سکتی ہیں. لیکن جو چیزیں میرے سامنے ظاہر نہیں ہیں، میری عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی. ٹھیک ہے، ہو سکتی. اللہ کہاں ہے، کیسے ہیں، قبر یہ میں آتا. اس لیے غائبی حقائق کی جو دریافت ہے اور اس کے بارے میں علم و یقین حاصل کرنے کی جو راہ ہے،
ہمارے لیے یہی ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کے سماع اور مشاہدہ، یعنی جو وہ بتاتے ہیں، جو وہ سنتے ہیں، ان کی خبر پر ہم اعتماد کریں اور یقین لائیں، اسی کا نام ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں عالم غیب کے اپنے اس ہیبت ناک انکشاف کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے جلال اور فرشتوں کی کثرت سے آسمان چرچرا رہا ہے، اور 4 انگلی بھر جگہ بھی اس میں ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اعظم، اللہ اجل۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری طرح تم بھی وہ سب کچھ جان لو جو میں جانتا ہوں اور جو دیکھتا سنتا ہوں، تو تم اس دنیا میں اس طرح ہنسی خوشی نہ رہ سکو۔ بستروں پر بیویوں سے لطف اندوزی کا بھی تم کو ہوش نہ رہے، گھروں سے نکل کر جنگلوں میں اللہ کے سامنے نالا و فریاد اور گریہ زاری کرتے پھرو۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری پر اس حدیث کا اتنا اثر پڑا کہ بسا اوقات اس حدیث کے بیان کرنے کے ساتھ ان کی دل کی یہ آواز زبان سے نکل آتی کہ اے کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو جڑ سے کاٹ دیا جاتا، اور پھر آخرت میں حساب کے لیے میری پیشی ہی نہ ہوتی، یعنی میں انسان ہی نہ ہوتا۔ ہمیں کیا سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے چونکہ خلافت ارضی کا کام لینا ہے، خلافت مطلب زمین پر، ارضی مطلب زمین، اللہ نے نائب بنانا ہے، اور وہ جب ہی ممکن ہے کہ انسان اس دنیا میں اطمینان اور سکون کے ساتھ رہ سکے۔ اس لیے وہ حقیقتیں اور وہ چیزیں عام انسانوں سے پردہ غیب میں رکھی ہیں اس نے، جن کے انکشاف کے بعد آدمی اس دنیا میں سکون سے نہیں رہ سکتا۔ مثال کے طور پر قبر کا یا دوزخ کا عذاب، اسی طرح قیامت کے لرزہ خیز مناظر اگر اس دنیا میں ہم جیسے انسانوں پر ظاہر کر دیے جائیں اور ہم لوگ اس کو برأی العین یعنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، تو پھر اس دنیا میں ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، بلکہ زیادہ دنوں تک زندہ بھی نہیں رہیں گے۔ لیکن نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی جو خاص کام لینا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ پر ان چیزوں کا انکشاف کر دیا جاتا، آپ پر وہ چیزیں ظاہر کر دی جاتی، اور ایک درجہ پر ان حقائق کا مشاہدہ آپ کو کرا دیا جاتا تاکہ آپ کے اندر وہ عین الیقین اور حق الیقین پیدا ہو جائے جس کی آپ کے منصب عالی اور کار عظیم کے لیے ضرورت تھی۔ اس لیے اس قسم کے بہت سے غیبی حقائق نبی علیہ السلام پر ظاہر تھے۔ اسی کے ساتھ حکمت خداوندی نے آپ کے قلب کو یعنی دل کو وہ غیر معمولی طاقت بھی بخشی کہ اس کے مشاہدے کے بعد، اس کو دیکھنے کے باوجود آپ اپنے تمام فرائض کو بحسن خوبی انجام دے سکے۔ دنیا میں ایسی جامع اور معتدل زندگی نبی علیہ السلام گزار سکیں جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہر قسم اور ہر طبقے کے انسانوں کے لیے نمونہ بن جائے۔ تو آپ کی اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہے، جو آسمانوں پہ ہے فرشتے، وہ بے انتہا ہیں، اور وہ بے انتہا ہونے کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں جس میں وہ اللہ کو سجدہ نہ کرے، اور نبی علیہ السلام پہ یہ ظاہر تھا، اسی لیے آپ نے یہ حال بتائے۔ آگے آپ نے فرمایا اگر تم وہ جان جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو۔ تو آپ کی اس حدیث سے ہمیں سمجھ آتی ہے دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جو ہم نے سمجھی ہوئی ہے نا کہ دنیا کا تو مقام ہی بہت ہے، دنیا کی عزتیں ہیں، دنیا کی راحتیں ہیں، یہ بہت بے وقت ہے۔ اگر یہ بہت عالی ہوتی یا اس کی بہت ویلیو ہوتی تو ہمارے آقا علیہ السلام اس میں بڑے ٹھاٹ سے رہتے، آپ تو ٹاٹ پہ سو جایا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ تمہاری دنیا کی جو ہنسی ہے، جو تمہاری دنیا میں مسکراہٹیں ہیں، اور جو تم دنیا سے بظاہر سمجھ رہے ہو کہ میں اسی میں مگن ہوں، یہ اگر تم پر وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں جو میں دیکھتا ہوں، وہ تم سننا شروع کر دو جو میں سنتا ہوں، تو تم اپنے بستروں پر اپنی بیویوں سے لذتیں حاصل کرنا بھی اپنے اوپر حرام سمجھ لو۔ الامان والحفیظ۔ یہ تھی روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آگے روایت ہے طالبات حضرت ابو سعید کی۔ مجھے میسیجز میں بتائیں، کوئی طالبہ بتا دیں کہ آپ سب کو میری بات سمجھ آ رہی ہے یا میں بہت تیز تو نہیں بول رہی؟ ٹھیک ہے، اگلی روایت دیکھیے گا، ان ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نکلے نبی علیہ السلام بالصلاۃ نماز کے لیے، فرأى الناس لوگوں کو دیکھا، کأنہم یستشیرون، قال اما انکم لو اکثرتم ذکر هذم اللذات،
روایت ہے حضرت ابو سعید خدری سے کہ نبی علیہ السلام ایک دن نماز کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ گویا وہ کھل کھلا کر ہنس رہی ہیں. یک تشیرون بمعنی ہنس رہے ہیں، اور ہنسنا بھی کون سا؟ کھل کھلا کر، بہت، جیسے آج ہم ہنسنے کہا لگا کر. اما آپ نے فرمایا، قال آپ نے فرمایا، اما بہرحال انکم بے شک تم، لو اکثر تم بہت زیادہ اگر ذکر رہا اس کا ذکر کرو، زم اللذات، زم کا مطلب جو توڑ دینے والی ہے، اللذات لذات کو، لشغلکم تو وہ تمہیں غافل کر دے اس سے، اما آرال جس کو میں تم پر دیکھ رہا ہوں. آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ کتنی مشکل ترجمہ ہے، آپ نے صرف اس کو سننا ہے. میں آپ کو لفظی کروا رہی ہوں تاکہ آپ کو لفظ کی سمجھ آئے، ہر لفظ کا کیا ترجمہ ہے، ورنہ مفہومی ترجمہ بھی میں آپ کو کروا سکتی ہوں، لیکن لفظی کریں تو آپ سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ میں خود استعداد پیدا ہو جائے گی ہر لفظ کا ترجمہ کرنے کی، اور مزہ بھی تب آتا ہے جب ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں. تو اس حدیث میں کیا فرمایا کہ حضرت ابو سعید نے کہ آپ علیہ السلام نماز کے لیے آئے، فراناسا لوگوں کو دیکھا کہ انہم گویا کہ وہ یکتشرون کہے لگا کر ہنس رہے ہیں. قال آپ نے فرمایا اما بہرحال انکم بے شک تم، لو اکثر تم کثرت سے کرو اگر ذکر رہا اس کا ذکر، ذم اللذات جو لذات کو، شہوات کو، خواہشات کو توڑنے والی چیز ہے، تو وہ چیز لشغلکم تمہیں غافل کر دے گی، عما اس سے، ارا جو میں تم سے دیکھ رہا ہوں، یعنی تمہاری مسکراہٹوں کو غافل کر دے گی. اور وہ چیز کیا ہے؟ الموتا، یعنی کثرت سے تم کس کا ذکر کرو؟ موت کا. فاکثروا ذکرہا بہت زیادہ ذکر کیا کرو اس کا، ذم اللذات جو لذات کو توڑنے والی ہے، یعنی الموتی موت. فإنه لم يأتي القبر يوم إلا تکلم. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا، کوئی حقیقت یہ ہے کہ کوئی قبر جو ہے، قبر اس پر کوئی دن نہیں گزرتا، ایک بھی دن نہیں گزرتا، الا مگر یہ کہ تکلمہ وہ پکارتی ہے. کوئی ایک بھی دن نہیں گزرتا مگر یہ کہ قبر پکارتی ہے. فیقول کہتی ہے، قبر کیا کہتی ہے؟ انا میں بیت العربتی، قبر کیا کہتی ہے؟ میں کون سا گھر ہوں. یہ ترجمہ ذہان سے سنیے گا، یعنی یہاں مراد ہے کہ قبر کا پکارنا ہوتا ہے، اور قبر روز یہ پکارتی ہے، میں کس کا گھر ہوں؟ بیت الغربتی، تنہائی کا، میں تنہائی کا، مسافرت کا گھر ہوں. وَأَنَا اور میں بیت الوحدتی، تنہائی کا گھر ہوں، اکیلا گھر ہوں. وَأَنَا بیت الترابی، میں مٹی کا گھر ہوں. وَأَنَا بیت الدوری، دودی دودھ ہوگا. وَأَنَا اور میں بیت الدودی، کیڑوں کا گھر ہوں. قبر کس کس کا گھر ہے؟ یعنی اس میں کیا ہے؟ بیت الغربہ مسافرت کا گھر، بیت الوحدتی تنہائی کا گھر، بیت التراب مٹی کا گھر، بیت الدود کیڑوں کا گھر. اللہ. وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ اور جب دفن کیا جاتا ہے بندہ مومن. کون دفن کیا جاتا ہے؟ بندہ مومن. جب بندہ مومن دفن کیا جاتا ہے، قال له القبر تو قبر اس بندے سے کہتی ہے مرحبا خوش آمدید، مرحبا و اہلا خوش آمدید، کہتے ہیں نا اہلا و سہلا مرحبا، تو اس کو خوش آمدید، ویلکم جسے کہتے ہیں، وہ کہتی ہے. اما بہرحال اذا کنتا لأحب من یمشی، پھر کہتی ہے ان کنتا تم تھے، احبا مجھے بہت محبوب، ان میں سے من یمشی علی ظہری جو میری پیٹھ میں چلتے تھے. زمین بندہ مومن سے کیا کہتی ہیں؟ جو میرے اوپر چلتے تھے نا، ان میں تم مجھے بہت محبوب تھے. آگے کیا کہتی ہے؟ فَإِذَا پس آج ولی تو کا سپرد کیا گیا تمہیں میرے، الیوم آج. زمین کیا کہتی ہے؟ کہ آج تمہیں میرے سپرد کیا گیا. اب کیا ہے؟ وَسِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَا صَنِيعِي بِكَ، تمہیں آج میرے سپرد کر دیا گیا. استقبال کرتی ہے، اہلوں و سہلن کہتی ہے، پھر کہتی ہے جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ محبوب اور چہیتے مجھے تم تھے، اور آج تم میرے سپرد کر دیے گئے اور میرے پاس آ گئے. سرتا آ گئے، الیہ میرے پاس. فسترا اب تم دیکھو گے کیا، صنیعی میں تمہارے ساتھ بکا کرتی ہوں.
آج تم دیکھو گے میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں. اللہ اکبر. قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیتسع کشادہ ہو جائے گی قبر لہو اس کے لیے مد بصری حد نگاہ بڑھ جائے گی کھلی ہو جائے گی حد نگاہ جہاں تک نظر جا رہی ہے قبر ہی قبر اس کی کھلی قبر ہو جائے گی. ویفتح کھول دیے جائیں گے لہو اس کے لیے باب الجنہ جنت کے دروازے. اذا دفن یہ تو تھا مومن بندہ جب اسے دفن کیا جاتا ہے قبر کیا کہتی ہے اہلا وسہلا مرحبا. پھر کہتی ہے دنیا میں جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے تم مجھے بہت محبوب تھے. پھر کہتی ہے آج تم میرے سپرد کر دیے گئے آج تم میرے پاس آئے تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں. وہ بہت کھلی کشادہ ہو جاتی ہے جہاں تک نظر جاتی ہے اتنی بڑی ہو جاتی ہے اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. آگے وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ اور جب دفن کیا جاتا ہے اس میں بندہ فاجر. اللہ نے کافر نہیں نبی علیہ السلام نے کافر نہیں فرمایا کیا فرمایا فاجر یعنی گناہگار اویل کافر آگے فرمایا یا کافر. قال له القبر تو قبر اسے کہتی ہے لا مرحبا ولا اہلا تمہارا آنا مبارک نہیں ہے نہ ہی تمہیں خوش آمدید. اما بہرحال ان کنتا تم تھے لابغض بہت مبغوض بہت برے من یمشی علی ظہری ان لوگوں میں سے جو میرے اوپر چلتے تھے. فَإِذَا آج کے دن ولیتک اليوم تمہیں میرے سپرد کیا گیا وصرت الیہ تم میرے پاس آئے فسترا تم دیکھو صنیعی بک میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا فی لطائم علیہ لطائم علیہ کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس کو بھیجتی ہے دباتی ہے جیسے ہم کسی کو پکڑ کے زور سے دباتے ہیں نا وہ اسے دباتی ہے حتی یہاں تک کہ تختلف اضلاعہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں اتنی زور سے دباتی ہے کہ اس انسان فاجر یا کافر کی آپس میں پسلیاں مل جاتی ہے. قال راوی یعنی حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں وقال رسول اللہ کہ نبی علیہ السلام نے باصابعہ اپنی انگلیاں ملا کر بتایا فادخل داخل کیا بعدها اپنی انگلیوں کو فی جوف بعض دوسرے انگلیوں میں. قال ویقیض له 70 تنینا پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا وَيُقَيَّزُ مسلط کر دیے جاتے ہیں لہو اس فاجر کافر پر 70 تنینا 70 اژدہے. اژدہا سمجھتی سانپوں سے بڑا کوبرا شاید سے دور حاضر میں کوبرا سانپ ہوتا ہے نا 70 اژدہے اس کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں. لو ان واحدا منها اگر اس 70 میں سے ایک اژدہا بھی نفخ فی الارض زمین میں پھونک دے زمین میں پھونک مارے ڈسے نہیں کیا رہے پھونک مار دے زمین کی طرف ما تو نہیں انبتت شیئن کچھ بھی زمین پر نہ اگے. اللہ اکبر. سبزہ نہ اگے ما بقیت الدنیا قیامت تک جب تک دنیا باقی رہے تب تک زمین پر کوئی سبزہ نہ اگے اس کی پھونک کی وجہ سے. فَيَنْهَثْنَهُ وہ اس کو ڈستے رہتے ہیں وہ 70 اژدہے اس کو ڈستے رہتے ہیں. وَيَخْدِشْنَهُ اس کو نوچتے رہتے ہیں حتیٰ یہاں تک کہ یُفْضِي بِهِ إِلَى الْحِسَابِ یہاں تک کہ حساب کا دن قائم ہو جائے. یہ معاملہ اس کے ساتھ جہنم قبر میں کب تک ہوتا رہے گا جب تک کہ قیامت نہیں ہوگی. قال حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں وقال رسول اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ جنت قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے او حفرۃ من حفر النار یا دوزخ کے خندقوں میں سے ایک خندق ہے یا دوزخ کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اللہ اکبر. قبر کے عذاب اور ثواب کے متعلق پوری تفصیل سے گفتگو پہلے بھی ہو چکی پچھلی جلد میں لیکن ہمارا سبق چونکہ یہاں سے سلیکٹیو ابواب ہے. عقل کی خامی سے جو سوالات اور شبہات اس بارے میں پیدا ہو سکتے ہیں اس کا جواب وہیں دیا جا چکا ہے. بہرحال یہ سمجھنے کی بات نہیں ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قبر سے مراد یہاں عالم برزخ کا ٹھکانہ ہے خواہ وہ اصطلاحی قبر ہو یا کچھ ہو. نیز وہیں یہ بھی بتایا جا چکا تھا کہ ثواب اور عذاب کی تفصیلات
کہ انسان کو ثواب اور عذاب اس کی قبر میں ملے گا. قبر یا تو اس کے لیے جنت کے میں باغوں میں سے باغ بن جائے گا یا جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گا. یہاں تو حدیث کی اس روح کو سمجھنا چاہیے کہ بندے کو خدا سے اور آخرت کے اپنے انجام سے کس وقت بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. موت اور قبر کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کے لیے غفلت کا علاج کرتے رہنا چاہیے. بلا شبہ یہ تیر بہدف علاج ہے. صحابہ میں جو تقوی، جو خوف خدا اور آخرت کی جو فکر تھی، وہ نبی علیہ السلام کے اس طریقہ علاج کا نتیجہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ موت کو یاد کرواتے رہتے تھے. آج بھی اوصاف کچھ انہی بندگان خدا میں نظر آتے ہیں جنہوں نے موت اور قبر کی یاد کو اپنا وظیفہ بنا رکھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ موت اور قبر کی یاد کے ذریعے اپنی غفلتوں کا علاج کریں، خدا کے خوف اور خشیت اور آخرت کی فکر کو اپنی زندگی کی احساس بنائیں. اللہم آمین. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں جنت اور دوزخ، کافر مرتا ہے تو اس کے لیے اس کی جو قبر ہے وہ کیا کہتی ہے اور کیسے پکارتی ہے، اور جب مومن کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی قبر اسے کیا کہتی ہے، یہ اس حدیث میں بتایا. اور اس سے واقعتاً ایسی حدیثوں سے دل نرم ہوتے ہیں اور پتہ چلتا ہے ہم آئے کس لیے تھے دنیا میں اور لگ ہم کس کاموں میں گئے ہیں. اللہ ہم سب کو ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھے نبی علیہ السلام کا یہ معمول، اذا ذهب ثلاث اللیل، جب 2/3 رات گزر جاتی، قام، تو آپ اٹھتے، قال فرماتے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو. جاءت الراجفہ، قریب آ گیا ہے ہلا ڈالنے والا، تتبعها الرادفہ، قیامت کا بھونچال اور اس کے پیچھے آ رہا ہے دوسرا بھونچال. جاء الموت، یعنی موت، بما فیہ، جاء الموت بما فیہ، موت ان سب احوال کو ساتھ لے کر سر پر آ چکی جو اس کے ساتھ آتے ہیں. موت اپنے متعلقات مضمرات کے ساتھ سر پر آ گئی ہے. موت اپنی ہلا دینے والی ہے، پونچال ہے، تو وہ اپنے ان تمام معاملات کو اپنے ساتھ لے آ گئی، یعنی موت آ گئی، موت قریب آ گئی. یہی آپ کا معمول تھا. دیکھیں آگے لکھا ہوا ترمذی، آپ موت کی یاد صحابہ کرام کو بہت دلاتے تھے، اور ایک ہمیں اسی کی یاد نہیں پتا، ہمیں موت ہی تو یاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حالتوں پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حالتوں پر رحم فرمائے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کا معمول تھا، اذا ذهب ثلث اللیل، کہ جب 2/3 رات گزر جاتی آپ اٹھتے، فرماتے ہیں، لوگوں اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، قریب آ گیا ہے ہلا ڈالنے والا، قیامت کا بھونچال اور اس کے پیچھے آ رہا ہے دوسرا، موت. دوسرا مطلب نفخہ ثانیہ، اور پہلا مطلب نفخہ اولا. نفخہ اولا کہتے ہیں پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا، اور نفخہ ثانیہ کہتے ہیں جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا. موت ان سب احوال کو ساتھ لے کر سر پر آ چکی ہے جس کے ساتھ آتے ہیں، تو موت سر پر آ چکی ہے. نبی علیہ السلام کے رات کے معمولات کے متعلق جو مختلف احادیث مروی ہیں، ان سب کو پیش نظر رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا اکثری معمول اور عام عادات مبارک یہی تھی کہ شروع میں قریب 1/3 رات تک آپ اپنے خاص مشاغل و مصروفیات اور نماز عشاء وغیرہ سے فارغ ہوتے تھے. اس کے بعد کچھ آرام فرماتے اور پھر تہجد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، اور جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا، جیسا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں ذکر کیا گیا، آپ اپنے متعلقین اور عام اہل علم کو بھی ذکر و عبادت کے لیے بیدار کر دینا چاہتے تھے. نیند کی پیدا کی ہوئی غفلت کو دور کرنے کے لیے اس وقت آپ ان کو قیامت کی لرزہ خیز ہولناکیاں اور موت کی بے پناہ سختیاں یاد کراتے تھے. آج بھی اگر بچے نہ اٹھیں ان کو یہ حدیثیں یاد کرایا کریں. موت قریب ہے، موت قریب ہے، قیامت آ گئی. تتبعها الرادفہ، بلا شبہ خواب غفلت کو دور کرنے اور اللہ کے بندوں میں فکر اور چونک پیدا کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دینے اور اس کی عبادت اور ذکر میں مشغول کر دینے کے لیے نسخہ بڑا اکسیر ہے. آج بھی جس شخص کو آخری رات میں تہجد کے لیے بستر سے اٹھنا مشکل ہو،
وہ اگر اس وقت موت اور قبر اور قیامت کی سختیوں کو یاد کر لے تو تجربہ ہے کہ نیند کا نشہ کافور ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من خاف ادلج، ٹھیک ہے، من جو خاف ڈرتا ہے، ادلجہ وہ شروع رات میں چل دیتا ہے، ومن ادلجہ اور جو شروع رات میں چل دیتا ہے، بلغ المنزل وہ عافیت کے ساتھ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ الا آگاہ ہو جاؤ، ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اللہ کا سودا سستا نہیں، غالیہ مہنگا ہے۔ الا آگاہ ہو جاؤ، ان سلعۃ اللہ، اللہ کا سستا، اللہ کا سودا، الجنہ جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ عرب کا عام دستور تھا کہ مسافروں کے قافلے رات کے آخری حصے میں چلتے تھے، اس وجہ سے قذافوں اور راہزنوں کے حملے بھی عموماً سحر ہی میں ہوتے تھے۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ تھا جس مسافر یا جس قافلے کو راہزنوں کے حملے کا خوف ہوتا وہ بجائے آخری رات کے شروع رات میں چل دیتا اور اس تدبیر سے بحفاظت و عافیت اپنی منزل پر پہنچ جاتا۔ نبی علیہ السلام نے اس مثال سے سمجھایا کہ جس طرح رہزنوں کے حملے سے ڈرنے والے مسافر اپنے آرام اور اپنی نیند کو قربان کر کے چل دیتے ہیں، اسی طرح انجام کی فکر رکھنے والے اور دوزخ سے ڈرنے والے مسافر آخرت کو چاہیے کہ اپنی منزل یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے اپنی راحتوں، لذتوں اور خواہشوں کو قربان کرے اور منزل مقصود کی طرف تیز گامی سے چلے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ لینا چاہتا ہے وہ کوئی سستی اور کم قیمتی چیز نہیں ہے، مفت چیز نہیں ہے، بلکہ وہ نہایت گرا قدر اور بیش قیمت چیز ہے جو جان، مال اور خواہشات نفس کی قربانی سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے، اور وہ جنت ہے، کیونکہ قرآن میں ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے اہل ایمان سے ان کے جان، مال، جنت کی عوض میں انہیں خرید لیا۔ وہ اپنا جان، مال اللہ کی راہ میں قربان کر دے تو جنت کے مستحق ہوں گے۔ گویا جنت وہ سودا ہے جس کی قیمت بندوں کا جان اور مال ہے، اور آج ہمیں نہ جان لگا سکتے ہیں، نہ مال لگا سکتے ہیں، نہ وقت لگا سکتے ہیں، نہ صلاحیتیں لگا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں جنت نہیں چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان سلعۃ اللہ الغالیہ، ان سلعۃ اللہ الغالیہ، سبحان اللہ، کہ جو اللہ سے جو تم سودا کر رہے ہو وہ بڑا مہنگا ہے، وہ جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے میسیجز میں بتا دیں کہ آپ سب کو سبق سمجھ آ رہا ہے۔ الحمدللہ۔ اگلی جو روایت ہے وہ عبداللہ بن عمر کی ہے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، ان عبداللہ بن عمر قال رجل یا نبی اللہ من اکیس الناس، اکیس الناس، دھیان سے سنیے گا۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں رجل، ایک آدمی نے کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، من کون ہے اکیس الناس، لوگوں میں، آدمیوں میں ہوشیار، وَأَحْزَمُ النَّاسِ اور دور اندیش، سمجھدار۔ قال آپ نے فرمایا اکثرہم، جو بہت زیادہ ذکر کرتا ہے، للموت، موت کا، واکثرہم اور بہت زیادہ استعداداً اس کی تیاری کرتا ہے، اولئک الاکیاس، یہی وہ لوگ ہیں جو سمجھدار ہیں، ذہبوا بشرف الدنیا، انہوں نے دنیا کی عزت بھی حاصل کر لی، وکرامت الآخرہ اور آخرت کا اعزاز بھی حاصل کر لیا۔ سبحان اللہ، کیسی بات ہے۔ ہمارے نزدیک عقل مند کون ہے؟ جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، اور نبی علیہ السلام کے نزدیک عقل مند کون ہے؟ جس نے آخرت کی تیاری کر لی۔ واقعتاً عقل مند وہ ہے۔ ہم تو گھاٹے کا سودا کرتے ہیں، دنیا کی چاہت اور دنیا کی کمائی اور دنیا کی معاملات میں الجھے ہیں،
جب یہ حقیقت ہے کہ اصل زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے جس کے لیے کبھی فنا نہیں، تو اس میں کیا شبہ کہ دانش مند اور دور اندیش اللہ کے وہی بندے ہیں جو ہمیشہ موت کو پیش نظر رکھ کر اس کی تیاری کرتے رہتے ہیں۔ اس کی برعکس وہ لوگ بڑے ناعاقبت اندیش اور احمق ہیں جنہیں اپنے مرنے کا تو پورا یقین ہے، لیکن وہ اس سے اور اس کی تیاریوں سے غافل رہ کے دنیا کی لذتوں میں مصروف اور منہمک رہتے ہیں۔ ان شداد ابن عوس، حضرت شداد بن عوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، القیسو، دانا ہوشیار وہ ہے، من دانا نفسہ، جو اپنے نفس پر قابو رکھے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، والعاجز، اور نادان وہ ہے، من اتبع نفسہ، جو خواہشات کی اتباع کرے، ہواہا، جو اس کی خواہشات ہیں، وتمنا علی اللہ، اور اللہ سے امیدیں باندھے۔ کیسی امیدیں؟ اللہ تو بخش دے گا، خیر ہے، اللہ نے تو بخش دینا، کہتے ہیں نا اللہ بڑا غفور و رحیم، اللہ بخشے گا۔ ساری زندگی اللہ کی اطاعت کی نہیں، بہرحال اللہ بخشنے پہ آئے تو بخش دے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے رحم سے ہی بخش دے، اپنے کرم سے ہی، عادل کی تو بات ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن حدیث یہی بتا رہی ہے کہ نادان ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اللہ سے امیدیں رکھتا ہے۔ دنیا میں کئیس، چلاک اور ہوشیار و کامیاب وہ سمجھا جاتا ہے جو دنیا کمانے میں چست چلاک ہو، خوب دونوں ہاتھوں سے دنیا سے ملتا ہو اور جو کرنا چاہے کر سکتا ہو، اور بے وقوف اور ناتواں وہ سمجھا جاتا ہے جو دنیا کمانے میں تیز اور چلاک نہ ہو۔ اور اہل دنیا جو اس دنیاوی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کو ایسا ہی سمجھنا بھی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں بتایا کہ چونکہ اصل زندگی یہ چند روزہ زندگی نہیں ہے، بلکہ آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اور اس زندگی میں کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس دنیا میں اللہ کی اطاعت اور بندگی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے در حقیقت دانش مند اور کامیاب اللہ کے وہ بندے ہیں جو آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے نفس پر قابو پا کر اس کو اللہ کا مطیع و فرما بردار بنا رکھا ہے۔ اور اس کے برعکس جن احمقوں کا یہ حال ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کا جنہوں نے اپنے کو نفس کا بندہ بنا لیا ہے، وہ اس دنیاوی زندگی میں اللہ کے احکام، اوامر کی پابندی کی بجائے اپنے نفس کے تقاضوں پر چلتے ہیں، اس کے باوجود اللہ سے اچھے انجام کی امیدیں بھی باندھتے ہیں۔ وہ یقیناً بڑے نادان اور ہمیشہ ناکام رہنے والے ہیں۔ خود دنیا کمانے میں وہ کتنے ہی چست اور چلاک ہوں اور پھرتیلے نظر آتے ہوں، لیکن فی الحقیقت وہ بڑے ناعاقبت اندیش، کم عقلے اور ناکامیاب اور نامراد ہیں۔ جو حقیقی اور واقعی زندگی آنے والی ہے اس کی تیاری سے غافل ہیں، اور نفس پرستی کی زندگی گزارنے کے باوجود اللہ سے خدا پرستی والے انجام کی امید رکھتے ہیں۔ نادان اتنی موٹی بات نہیں سمجھتے۔ اس حدیث میں لوگوں کو خاص آگاہی دی گئی جو اپنی عملی زندگی میں اللہ کے احکام اور آخرت کے انجام سے بے پرواہ اور بے فکر ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کی رحمت اور اس کے کرم سے امیدیں بھی رکھتے ہیں۔ جب اللہ کا کوئی بندہ ٹوکتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اس حدیث میں بتایا کہ ایسے لوگ دھوکے میں ہیں، ان کا انجام نامرادی ہے۔ بس معلوم ہوا امید یعنی اللہ سے رحمت اور کرم کی امید ہی وہی محمود ہے جو عمل کے ساتھ ہو، اور جو بندہ بے عملی اور بد عملی اور آخرت کی طرف سے بے فکری کے ساتھ ہو، وہ اچھے انجام کی امید نہیں رکھے، بلکہ نفس شیطان کا، یہ جو شیطان ہے اس کو فریب دیتا ہے، کہتا ہے نہیں نہیں اللہ تو بخش دے گا، چھوڑو تھوڑی سی زندگی ایسے ہی گزار لو، خیر ہے، وقت تباہ کر رہے ہیں ہم اپنا۔ اللہ تو اس طرح سے ناراض نہیں ہوں گے، اللہ تو اس طرح راضی نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ناراض ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، یہی ہماری زندگی میں آنے کا مقصد تھا، یہ نہیں تھا جس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تھکا دی ہے اور لگے ہیں تھکانے میں۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت سألت رسول اللہ، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سألت، میں نے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان هذه الآیہ، قرآن کی اس آیت کے بارے میں۔ کون سی آیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین، وہ لوگ، یؤتون، جنہیں دیا گیا، ما آتو، جو کچھ انہیں ملا، وقلوبہم واجلہ، اور ان کے دل ہیں وہ ڈرتے ہیں، انہم الذین یشربون الخمر ویسرقون۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ جو ہے قرآن میں آیا کہ جنہیں دیا گیا جو کچھ اللہ نے چاہا لیکن ان کے دل پھر بھی ڈرتے ہیں، کیا یہ وہ لوگ ہیں یشربون، جو شراب پیتے ہیں، الخمر، شراب، ویسرقون، چوریاں کرتے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا، لا ابنتا صدیق، نہیں بنت صدیق،
بنت صدیق، ابو بکر کی بیٹی صدیقہ بنت صدیق، کیا فرمایا؟ نہیں بنت صدیق، ولکنہم، یہ وہ لوگ ہیں، الذین یصومون، جو روزے رکھتے ہیں، ویصلون، نماز بھی پڑھتے ہیں، ویتصدقون، صدقہ بھی دیتے ہیں، وہم یخافون، اور وہ ڈرتے بھی ہیں، اللہ یقبل منہم، کہ اگر اللہ نے ان سے قبول نہ کیا، اولئک الذین یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کے کاموں کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی پیاری حدیث ہے۔ سورۃ مومنون کے چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے کچھ اوصاف بیان کیے جو بھلائی اور خوش انجامی کی طرف تیزی سے جانے والے ہیں اور سبقت کرنے والے ہیں، کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو کچھ کہہ دیتے ہیں، ان کے دل ترساں رہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ نے سائر کے متعلق نبی علیہ السلام سے دریافت کیا، کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شامت نفس سے گناہ تو کر بیٹھتے ہیں مگر گناہ کے بعد نہ ڈر اور بے باک نہیں ہوتے، بلکہ گناہ گاری کے باوجود ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے، کیا اس سے یہ مراد ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، نہیں، اس آیت سے مراد ایسے لوگ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے وہ عبادت گزار اور اطاعت شیار بندے مراد ہیں جن کا حال یہ ہے کہ وہ نماز، روزہ، صدقہ اور خیرات جیسے اعمال صالحہ کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دلوں میں اس کا خوف اور اندیشہ رہتا ہے کہ معلوم نہیں ہماری اعمال بارگاہ خداوندی میں قبول بھی ہوں گے یا نہیں۔ قرآن مجید میں ان بندوں کے لیے کیا فرمایا گیا؟ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی بندے حقیقی بھلائیوں اور خوشحالیوں کی طرف تیز گام ہیں اور حقیقی کامیابی کی اس راہ میں آگے نکل جانے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ کو جواب دیتے ہوئے اس سلسلے کی اس آخری آیت کی طرف بھی اشارہ فرمایا اور بتایا کہ دلوں کا یہی خوف اور فکر بھلائی اور خوش انجامی سے ہمکنار کرانے والا ہے، جو ہم ڈرتے ہیں نا عمل کر کے، بس اللہ قبول کرے، اور واقعتاً ہمارا تو عمل اتنا یوں کہہ لیں کہ ریاکاری آ جاتی ہے، نیت بگڑ جاتی ہے، نیت میں فتور آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں تعریف سامنے آ جاتی ہے، تو ہمیں اپنے عمل کو بہت ڈر رہتا ہے۔ تو یہ تو خیر صحابہ کرام کے لیے اور اس وقت کے ان صحابہ کرام اور صحابیات کے لیے تھا جو واقع اعزازی طور پہ حق رکھتے تھے کہ ان کو جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں یہ مقام ملے۔ تو ہمارا تو عمل سارا ہی بس اللہ اپنے عمل سے، اپنی رحمت سے اور اپنے کرم سے ہی ہمیں بخش دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی شان بے نیازی اور اس کا قہر و جلال اس قدر ڈرنے کے لائق ہے کہ بندہ بڑے سے بڑی نیکی اور عبادت کرنے کے باوجود ہرگز مطمئن نہ ہو اور برابر ڈرتا رہے کہ کہیں میرا یہ عمل کسی کھوٹ کی وجہ سے میرے منہ پر نہ مار دیا جائے۔ کسی کے دل میں جس قدر خوف ہوگا اسی قدر وہ خیر و فلاح کی راہ میں آگے بڑھتا رہے گا انشاءاللہ۔ عن عتبہ بن عبید، حضرت عتبہ بن عبید سے روایت ہے، رفعہ، وہ اس حدیث کو مرفوع روایت کرتے ہیں، ان رجل، کے ایک آدمی یخر علی وجہہ من یوم ولد الی یوم یموت فی مرضات اللہ لحقرہ یوم القیامہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی پیدائش کے دن سے موت کے دن تک برابر اللہ کی رضا جوئی کے لیے سجدہ میں پڑا رہے تو قیامت کے دن اپنے اس عمل کو بھی چھوٹا سمجھے گا۔ ان رجل، ایک آدمی یخر، گرا رہے، علی وجہہ، اپنے منہ کے بل سجدے میں، کب سے؟ من یوم ولد، قیامت کے دن سے لے کر الی یوم یموت، موت کے دن تک، فی مرضات اللہ، اور اس کا یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، لحقرہ، اس کو بھی حقیر جانے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، علمان والفیس، قیامت کے دن جب انسان پر وہ حقیقتیں ظاہر ہوں گی اور جزا اور سزا اور عذاب و ثواب کے وہ مناظر آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے جو یہاں پردہ غیب میں ہے، تو اللہ کے وہ بندے بھی جنہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا، یہی محسوس کریں گے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ حالانکہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو پیدائش کے دن سے موت کی گھڑی تک برابر سجدہ میں ہی پڑا رہے، اس کا بھی احساس ہوگا کہ وہ اپنے اس عمل کو بھی ہیچ چھوٹا سمجھے گا، پھر میں اور آپ کیا چیز ہے۔ ہمارا تو اکثر حصہ دنیا کے معاملات، دنیا کے مسائل، دنیا کی الجھاؤ، اس میں جکڑا رہتا ہے، تو اس میں ہمارا کیا بنے گا، پھر ہم کس کھاتے میں۔ تو یہ تو جب پیدائش ہوئی اس وقت سے سجدے میں ہے اور جب موت تک سجدے میں ہے، پھر بھی وہ اپنے قیامت کے دن اپنے اس عمل کو اتنا حقیر سمجھے گا کہ میں نے تو کوئی اللہ کی عبادت کی ہی نہیں، ہم تو اللہ کی عبادت واقعتاً نہیں کرتے، یہ تو پھر بھی بندے تھے نا، مومن تھے۔ تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم معاملات اس طرح کرتے ہیں، کیا ہم اللہ کو راضی کرنے والے معاملات کرتے ہیں
کیا ہماری عبادات ایسی ہیں؟ کیا ہم اللہ کے لیے اپنا کل دیتے ہیں؟ جیسے حضرت علی سے مشہور ہے یہ بات، اللہ حضرت علی نے فرمایا تم دین کو اپنا کل دو تو وہ تمہیں اپنا جز دے گا۔ تو ہمارا کیا حالات ہیں؟ بس اس میں یہی ہے کہ ہم ہر حال میں دنیا میں بھی لگے ہیں تو نیت اچھی کریں، اللہ کی رضا کی کریں، اللہ کو خوش کرنے کی کریں، اور اس میں فقط رضا اور اخلاص ہو اور صرف اللہ کے لیے ہو، کسی دوسرے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ہو۔ اللہ پاک ہماری نیتوں کو درست فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ آگے روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ایاکی ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا عائشہ ایاکی بچاؤ اپنے آپ کو ان گناہوں سے، ومحقرات الذنوب ان گناہوں سے جنہیں آپ معمولی سمجھتی ہوں، فإن لها من اللہ طالبا کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کی باس پرس ہو کر رہے گی، اللہ کی طرف سے طالباً اس کا پوچھا جائے گا۔ وہ گناہ جنہیں ہم چھوٹا سمجھتے نا وہی کیا ہے، ہلاک کر دینے والے ہیں۔ جن لوگوں کو آخرت اور حساب کتاب کی کچھ فکر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، وہ کبیرہ یعنی بڑے گناہوں سے بچنے کا تو عام طور پہ اہتمام کرتے ہی ہیں، لیکن جو گناہ ہلکے اور صغیرہ سمجھے جاتے ہیں ان کو بھی خفیف اور معمولی سمجھنے کی وجہ سے اللہ کے بہت سے خدا ترس بندے بھی ان سے بچنے کی فکر زیادہ نہیں کرتے، حالانکہ اس حیثیت سے وہ گناہ ہے اور اس کے کرنے میں بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور آخرت میں اللہ کی طرف سے ان کی باز پرسونی ہے۔ ہمیں ان سے بچنے کی پوری فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ کو یہی نصیحت فرمائی کہ اگرچہ اس کی خاص مخاطب سیدہ عائشہ ہیں، لیکن در حقیقت یہ ہدایت اور نصیحت نبی علیہ السلام کی طرف سے اپنی امت کی سب مردوں اور عورتوں کے لیے کہ جب آپ علیہ السلام کے خاص گھر والوں کو بھی اس فکر اور احتیاط کی ضرورت ہے تو ہمارا اس غفلت میں پڑنا اور پڑے رہنا اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صغیرہ گناہ اگرچہ کبیرہ کے مقابلے میں چھوٹا ہو، صغیرہ کہتے ہیں چھوٹے کو اور کبیرہ کہتے ہیں بڑے گناہ کو، لیکن یہاں فرمایا گیا کہ صغیرہ گناہ اگرچہ کبیرہ کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن اللہ کی ناراضگی کا باعث ہونے کی حیثیت سے اور اس حیثیت سے کہ آخر میں اس کی بھی باز پرس ہونے والی ہے، اس کا بھی پوچھا جائے گا، وہ ہرگز صغیرہ اور ہلکا نہیں رہتا۔ دونوں میں بس اتنا ہی فرق ہے جتنا زیادہ زہریلے اور کم زہریلے سانپوں میں ہوتا ہے۔ جس طرح کم زہریلے والے سانپ سے بھی ہم بچتے ہیں اور بھاگتے ہیں، اسی طرح ہمیں صغیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے اور محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہی اس حدیث کا منشا ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹے بڑے ہر گناہ سے بچائیں، جس گناہ کو ہم معمولی سمجھتے ہیں اور ہم کر بیٹھتے ہیں اور ہمارا یہ خیال ہوتا ہے یہ تو معمولی سی بات ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ معمولی نہیں ہوتی، کچھ اور نہیں تو یہ سب سے بڑی بات ہے، اللہ کی ناراضگی مول لے لیں گے، اور اللہ کی ناراضگی ہم مول نہیں لے سکتے کیونکہ ہمارے پاس اللہ کی علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات، حدیث میں آتا ہے کہ راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی چھوٹی نیکی نہ سمجھو، اس کو بھی بلکہ بہت بڑی نیکی سمجھو کہ میں نے راستے سے پتھر ہٹا دیا۔ تو جب ہم نیکی کو چھوٹی نیکی نہیں سمجھ سکتے تو ہم گناہوں کو چھوٹا گناہ کیوں سمجھے؟ اس کو بھی ہم نے سمجھنا چاہیے کہ یہ گناہ بھی ہمیں ہلاکت میں ڈال سکتا ہے، ہمیں دور کر سکتا ہے، اور ہمیں ہمارے لیے اللہ کی ناراضگی ہم مول لے رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔